ویلکم بیک ٹو مائی چینل. سر کریک وہ علاقہ جو ایک دن پاکستان اور بھارت کے بیچ جنگ بن سکتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پانی بھی سرحد ہے اور ہر لہر میں تنازعہ چھپا ہے؟ یہ ہے سر کریک، ایک 96 کلومیٹر لمبا آبی راستہ جو سندھ پاکستان اور گجرات بھارت کے درمیان ہے. یہ بظاہر ایک دلدلی نالہ لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ ہے تیل، گیس اور سمندری طاقت کا کھیل ہے. تو آئے ناظرین، آج ہم جانتے ہیں آخر سر کریک تنازعہ کیا ہے، یہ کہاں واقع ہے اور کیوں آج بھی یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک خاموش جنگ کا میدان بنا ہوا ہے. سر کریک ایک پتلی سی آبی پٹی ہے جو سندھ پاکستان اور گجرات بھارت کے درمیان واقع ہے. یہ تقریباً 96 کلومیٹر لمبا ایک قدرتی نالی ہے جو بحر عرب میں جا کر گرتا ہے. یہ علاقہ بظاہر دلدلی اور غیر آباد لگتا ہے، لیکن اس کی اہمیت بہت بڑی ہے کیونکہ یہاں سے جڑی ہے سمندری سرحدیں، مچھلیوں کی ذخائر اور تیل و گیس کی ممکن ذخائر. اس تنازعے کی جڑ انگریز دور سے جڑی ہے. 1858 میں جب برصغیر برطانوی راج کے زیر اثر تھا تو سر کریک علاقہ کی حد بندی بمبئی پریزیڈنسی اور سندھ کے درمیان کی گئی. تب ایک سرکاری نقشے میں اس کی دائیں جانب لکیر کھینچی گئی جس کا مطلب تھا کہ پورا نالہ سندھ یعنی آج کا پاکستان کے حصے میں آتا ہے. لیکن بعد میں بھارت نے دعویٰ کیا کہ یہ نالی درمیانی لکیر کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے، یعنی آدھا پاکستان کا آدھا بھارت کا. 1950 کی دہائی میں جب دونوں ممالک آزاد ہو چکے تھے، یہ معاملہ ایک بین الاقوامی تنازعہ کی شکل اختیار کر گیا. اب ناظرین، یہ علاقہ صرف تاریخی نہیں بلکہ اسٹریٹجک طور پر بھی انتہائی اہم ہے. پاکستان کے میرپور خاص اور بدین کی جانب سے سر کریک کے قریب پاکستان میر ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی چوکیاں ہیں، جبکہ بھارت کی طرف سے انڈیا بارڈر سیکیورٹی فورس اور انڈین نیوی کی دستے گشت کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں زمین نہیں، پانی سرحد ہے اور اسی پانی پر دونوں ملک اپنی فوج، کشتیوں اور پیٹرولنگ کے ذریعے اپنی موجودگی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اکثر خبریں آتی ہیں کہ بھارتی فورس پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کر لیتی ہے، جبکہ پاکستان بھی کئی بار بھارتی کے خلاف سرحدی خلاف ورزیوں کا احتجاج درج کر چکا ہے. بھارت کا موقف یہ ہے کہ سر کریک کے درمیان لکیر
ہی اصل سرحد ہے۔ بھارتی حکومت کے مطابق 1914 کی ایک نقشے میں مرکزی لائن واضح طور پر دکھائی گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ دریا کا بہاؤ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے، اس لیے انہوں آدھے حصے پر حق حاصل ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا، سرکریک نہ صرف ہماری آبی حدود کا تعین کرے گا بلکہ یہ ہماری دفاعی پالیسی کا اہم حصہ ہے۔ بھارت اس علاقے میں ریڈار اسٹیشن، کوسٹل ڈیفنس سسٹم اور میرین پیٹرولنگ یونٹس بھی بڑھا رہا ہے۔ بعضی رپورٹوں کے مطابق بھارت نے اس علاقے کے قریب نئی بحری اڈے بھی قائم کی ہے۔ پاکستان کا موقف صاف ہے کہ 1914 کا برطانوی نقشہ سرکریک کو مکمل طور پر سندھ پاکستان کے علاقے میں دکھاتا ہے، لہٰذا پورا نالہ پاکستان کی ملکیت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا، سرکریک صرف ایک آبی نالی نہیں بلکہ پاکستان کی سمندری حدود اور قدرتی وسائل کا محافظ ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کا موقف تسلیم کیا گیا تو پاکستان اپنی 200 ناٹیکل میل کی سمندری حدود کا ایک بڑا حصہ کھو دے گا، جس سے سمندری وسائل اور آئل ایکسپلوریشن زون پر منفی اثر پڑے گا۔ ناظرین، یہاں ایک دلچسپ بات ہے، کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تنازع کے پیچھے صرف سرحد نہیں بلکہ وسائل چھپی ہے۔ ماہرین کے مطابق سرکریک کے قریب تیل اور گیس کے ممکن ذخائر موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک اس علاقے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ کچھ خفیہ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارت اس علاقے کو بحر عرب میں اپنی نیول انفلوئنس بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، جبکہ پاکستان اسے اپنی میرین سیکیورٹی لائن سمجھتا ہے۔ اور سسپینس یہی ختم نہیں ہوتا۔ حالیہ رپورٹس کے مطابق کچھ بین الاقوامی کمپنیوں نے سمندری تیل کی تلاش کے لیے اس علاقے میں دلچسپی ظاہر کی ہے، جس سے تنازع مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان اور بھارت نے اس مسئلے پر متعدد مذاکرات کی، لیکن کوئی حتمی حل نہیں نکال سکا۔ 2012 میں دونوں ملکوں نے سرکریک ڈی لمیٹیشن کمیشن بنایا تھا، مگر بھارتی حکومت کی سیاسی تبدیلیوں کے بعد یہ عمل رک گیا۔ پاکستان کی حالیہ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم مسئلہ سرکریک کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت کی جارحانہ رویے سے امن کی کوششیں متاثر ہو رہی ہیں۔ بھارت کی طرف سے خاموشی ہے، لیکن فوجی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، اگر یہ تنازع بڑھ گیا تو یہ صرف ایک آبی مسائل نہیں رہے گا، بلکہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سمندری تصادم کا آغاز بن سکتا ہے، اور یہ تصادم کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی بن سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی صلاحیتیں ہیں، اس لیے کسی بھی قسم کی کشیدگی پوری خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آخر میں میرا
پیغام یہ ہے کہ سرکریک جیسے تنازعات کے حل صرف بات چیت اور سفارتکاری سے ممکن ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں اگر چاہے تو اس علاقے کو جنگ کی جگہ امن، تجارت اور مشترکہ ترقی کی علامت بنا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر اگلی ویڈیو میں سرکریک کے تیل اور گیس ذخائر کی خفیہ نقشے اور پاکستان کی ریئل ٹائم حکمت عملی پر بات کروں تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ میں ہوں یوسف، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور ود یوسف۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور راز، ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تھینک یو۔